عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 ملکوں کے بادشاہ ہے، مدینہ کی سرزمین پر ہے۔ فلسطین فتح کرنے کی باری آئی، آپ نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فلسطین فتح کرنے کے لیے بھیجا۔ فلسطین کی چابیاں حاصل کرنے کے لیے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلسطین روانہ ہوئے۔ جب فلسطین پہنچے، بیت المقدس جن یہودیوں کے ہاتھ میں تھا، جن کی چابیاں جن یہودیوں کے ہاتھ میں تھی، فلسطین کے بڑے بڑے حکمرانوں نے ابو عبیدہ بن جراح سے کہا کہ ابو عبیدہ، ہم فلسطین کی بیت المقدس کی چابیاں آپ کے امیر عمر بن خطاب کے ہاتھ میں دیں گے، آپ اپنے امیر المومنین سے کہیے کہ وہ فلسطین تشریف لے کر آئے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا، خط امیر المومنین کے پاس پہنچا، جس میں یہ کہا گیا کہ امیر المومنین، فلسطین کے حکمران یہ چاہتے ہیں کہ آپ خود فلسطین تشریف لائیں، وہ بیت المقدس کی چابیاں آپ کے ہاتھ میں دینے کے لیے تیار ہیں۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 ملکوں کے بادشاہ اپنے غلام اسلم کے ساتھ مدینہ سے نکلتے، فلسطین کا سفر ہے۔ اب سفر لمبا ہے، ایک اونٹ ہے۔ امیر المومنین نے کہا، اے میرے غلام اسلم، کچھ دیر میں اونٹ پر بیٹھوں گا، تو نکیر پکڑ کر کھینچنا، اور کچھ دیر تو اوپر بیٹھنا، میں نکیر پکڑ کر کھینچوں گا۔ کر دے سوار اونٹ پر اپنے غلام کو، پیدل ہی خود چلے جو وہ آقا تلاش کر۔ 10 ملکوں کا بادشاہ نکیر پکڑ کر کھینچ رہا ہے، اوپر غلام بیٹھا ہے۔ کچھ دیر ہوتی ہے، پھر غلام نیچے اترتا ہے، امیر المومنین اوپر بیٹھتے ہیں، غلام نکیر پکڑ کے کھینچتا ہے۔ ایسے ہی سفر چلتا رہا، اور جب فلسطین کے قریب پہنچے، جب فلسطین میں جانے کی باری آئی، بیت المقدس کے قریب آنے کی باری آئی، اونٹ پر بیٹھنے کی باری غلام کی تھی، نکیر پکڑ کر کھینچنے کی باری امیر المومنین کی تھی۔ امیر المومنین نے اپنے غلام اسلم کو اونٹ پر بٹھایا، گرد و غبار دھول میں اڑے امیر المومنین اونٹ کی نکیر کھینچتے ہوئے فلسطین میں داخل ہو رہے ہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ ابو عبیدہ بن جراح نے کہا، اے امیر المومنین، آپ نے اپنا یہ کیا حال بنا کے رکھا ہے؟ غلام کو اوپر بٹھا دیا، خود دھول میں لپٹے ہوئے نکیر کھینچتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اے امیر المومنین، کیا کہا ابو عبیدہ نے؟ غور سے سنیے۔ ابو عبیدہ بن جراح کہتے ہیں، امیر المومنین، فلسطین کے حکمرانوں کے دلوں میں آپ کا رعب و دبدبہ ہے، وہ آپ سے ڈرتے ہیں۔ قیصر و کسریٰ کی سلطنتیں آپ کے نام سے کانپتی ہے۔ 10 ملکوں کے بادشاہ، مدینہ کے گورنر ہیں آپ کو چابیاں دینے کے لیے حکمران تیار بیٹھے ہیں۔ اگر آپ کو وہ اس حالت میں دیکھیں گے تو وہاں کے لوگ آپ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہی جملے ابو عبیدہ نے کہے تھے۔ اے امیر المومنین، آپ کی یہ حالت دیکھ کر فلسطین کے لوگ آپ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جیسے ہی امیر المومنین نے وہ جملے سنے، کہا، اے ابو عبیدہ، تو نے ایسی بات کہہ دی، میں تیری اس بات پر تجھے ایسی سزا دیتا کہ لوگوں کے لیے تو عبرت بن جاتا۔ تو سنتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ میرے بارے میں لوگ کیا کہیں گے؟ امیر المومنین نے کہا، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، یہ کان کھول کر سن لے، اللہ نے عمر کو عزت دی ہے تو اسلام کی وجہ سے دی ہے، لوگوں کے کہنے کی وجہ سے نہیں دی ہے۔ اللہ نے آج مسلمانوں کو عزت دی تو صرف اسلام کی وجہ سے دی ہے۔ یہ عمر کی عزت اسلام کی وجہ سے ملی ہے۔ عمر تو ذلیل و خوار تھا، رسوا تھا، اللہ نے عمر کو عزت بخشی، اسلام کی وجہ سے بخشی ہے۔ تو لوگوں کا ڈر مجھے دکھاتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ جب فلسطین کے اندر داخل ہوئے، فلسطین کے حکمران امیر المومنین کو دیکھ رہے ہیں، خوف زدہ ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ 10 ملکوں کا بادشاہ اپنے غلام کو اونٹ پر بٹھا کر آ رہا ہے۔ چابیاں امیر المومنین کے ہاتھ میں دے دی اور کہا کہ ہم نے تاریخ میں سے بادشاہ کی سیرت نہیں پڑھی۔ عزیز نوجوان دوستوں، اللہ نے مجھے بھی عزت دی، آپ کو بھی عزت دی۔ ہماری عزت قرآن و حدیث کی وجہ سے ہے، ہماری عزت اسلام کی وجہ سے ہے، ہماری عزت اللہ کے دین پر چلنے کی وجہ سے ہے۔ اگر ہم دین کو چھوڑ دیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ دیں گے، پھر اللہ ذلیل کر دے گا، ذلیل کر دے گا۔ اس لیے یہی پیغام ہے، لوگوں کی باتوں کو چھوڑیے، لوگوں کی باتوں کو نظر انداز کریے، لوگ کیا کہیں گے اس غم کو اپنے دلوں سے نکالیے۔ چھوڑو یہ غم خدا را کہ لوگ کیا کہیں گے، اس غم نے ہم کو مارا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صرف اللہ اور اس کے رسول کی پرواہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہمیں ہمیشہ تیری اور تیرے حبیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہم جب تک زندہ رہے اسلام اور ایمان کے لیے زندہ رہنے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔